ساتویں امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی ولادت کی جو تاریخ ایک جو مشہور ہے وہ ہے 7 صفر سن 128 ہجری، یہ مشہور و معروف ہے۔ ایک اور روایت آپ کی ولادت کے متعلق ملتا ہے کہ 20 ذی الحجہ سن 128 ہجری، 20 ذی الحجہ کو بھی آپ کی ولادت کی تاریخ بتائی گئی ہے، اس لیے کہ جب آپ کی ولادت کی خبر چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ جب حج سے واپس ہو رہے تھے اور مقام ابوا میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، 7ویں امام کی ولادت مقام ابوا میں، کہ جو مکے اور مدینے کے درمیان ایک مقام ہے، اس مقام پر ولادت ہوئی ہے۔ تو راوی کہتا ہے کہ جب آپ کی ولادت کی اطلاع امام کو دی گئی، کنیز نے آ کر اطلاع دی، تو امام اپنی زوجہ محترمہ جناب حمیدہ خاتون کے خیمے میں تشریف لے گئے، اور جب خیمے سے واپس آئے تو امام کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور امام خوشحال تھے۔ تو راوی نے پوچھا، مولا یہ خوشحالی کا سبب کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا ہے کہ اللہ نے جس امام کا وعدہ کیا تھا کہ میرے بعد میرا جانشین اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ حمیدہ نے جو مجھے اس فرزند کے بارے میں بتایا ہے کہ اس فرزند کے ولادت سے یہ میں جان چکا ہوں کہ میرے بعد جانشین آ گیا ہے۔ تو راوی نے پوچھا، مولا کہ جناب حمیدہ خاتون نے آپ کو کیا بتایا ہے؟ کہا کہ جیسے ہی یہ فرزند اس دنیا میں متولد ہوا، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھا اور سجدہ الہی کیا اور اپنے چہرے کو آسمان پر بلند کر کے آیت قرآن کی تلاوت کی ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اس آیت شہادت کی تلاوت کی ہے، والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اس آیت کی تلاوت کی۔ تو امام نے کہا کہ یہ علامت ہے کہ امام معصوم کی جب ولادت ہوتی ہے تو ایسے ہی کرتا ہے، ہر امام معصوم جب پیدا ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو یہ امام مظلوم کی جو ولادت نہیں بنائی جاتی ہے 7 صفر کی وجہ سے کہ غم کے ایام میں آتے ہیں، مگر ایک اور تاریخ ہے آپ کی ولادت کی، وہ ہے 20 ذی الحجہ، 20 ذی الحجہ ہے۔ تو ہم چاہنے والوں کے لیے یہ مناسب ہے کہ ماہ ذی الحجہ میں بھی اس امام کی ولادت بنائی جائے، ایسا نہ ہو کہ امام کا ذکر نہ ہو، فقط ایک شہادت کا ذکر ہو جائے اور پھر 7 صفر کو آپ کی خوشی نہ بنائی جائے، 20 ذی الحجہ کو آپ کی تاریخ بنائی جائے۔ اور اس وقت ایران میں اور عراق میں جو زیادہ شہرت یافتہ تاریخ ہے آپ کی ولادت کی 20 ذی الحجہ ہے، کیونکہ 7 صفر ایک روایت سے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ کی شہادت کی تاریخ بتائی گئی ہے کہ 7 صفر آپ کی شہادت ہے۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ کیونکہ ابھی 40 بھی نہیں ہوتا ہے، پھر امام معصوم کی شہادت کا دن بھی اس دن آ رہا ہے، ایک معصوم، تو اس دن مناسب نہیں ہوتا ہے کہ ہم 7 امام کی ولادت بنا سکیں، جشن کر سکیں۔ اس لیے علماء نے کہا کہ ہم 20 ذی الحجہ کو آپ کی ولادت کی تاریخ بنائیں، اگرچہ کہ ایک روایت ہی کیوں نہ ہو، زیادہ شہرت 7 صفر کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ایک روایت تو ملتی ہے 20 ذی الحجہ کی، تو اس بنا پر امام کی ولادت کو 20 ذی الحجہ کو بنایا جائے۔